احسان ابراہیم صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کیا صحابہ کرام پر مثبت تنقید کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام پر جو مثبت تنقید کرے گے تو اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوا ہے، جی بعض احادیث میں ان گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں دو رائے نہیں ہو سکتی وہ غلط تھی، یعنی وہ گناہ تو گناہ تھا، تو اس میں تو تنقید کی ضرورت ہے نہیں۔ جی اس لیے تنقید کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہ تو بہرحال گناہ ہے اور صحابہ معصوم نہیں ہیں، البتہ محفوظ عن العذاب ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ان کی گناہ پر اگر تنقید آپ کر رہے ہیں تو وہ تنقید اس لیے ناجائز ہے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کی نیکیاں ان کے برائیوں پر غالب آ چکی ہیں، تو پھر آپ تنقید کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا تو یہ حدیث میں صریح منع ہے، بے شک، بلکہ اس پر یہ وعید ہے کہ جو آدمی کسی کو توبہ کرنے کے بعد بھی اس گناہ پر عار دلائے گا، اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے تو ایسی بہترین توبہ کی، واقعات میں تفصیل میں نہیں جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری تنقیدات وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو صحابہ کی کسی پالیسی سے کسی رائے سے اختلاف ہے، جی تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے صحابہ کی غلط تھی، یہ تو کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ تو اس میں یعنی صحابہ جو اپنے دور میں، یعنی وہ ساری جو مشاجرات صحابہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی برحق تھے، حضرت معاویہ برحق تھے، تو یہ آپ 15ویں صدی میں بیٹھ کے ان پورے حالات کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو یا تو آپ انہی آزمائشی دور سے گزریں جو پروپیگنڈا اس وقت کیا گیا، تو ان میں یقیناً بعض سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور بعض حق پر تھے، تو ایسے موقع پہ تنقید کرنا جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ ذہین سمجھ رہے ہیں، یا صحابہ سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، یا ان حالات سے آپ اپنے آپ کو زیادہ واقف سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک لغو کام ہے، اور اس میں بہت سخت اس بات کا اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اٹھائی اور ان کی عظمت، ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، تو آپ اس تنقید کے نتیجے میں، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس تنقید کے نتیجے میں آپ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں، اور نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ آپ دیکھیں اس قسم کی چیزیں، منفی چیز عوام میں زیادہ چلتی ہے نا، ایک لا حاصل بحث عوام میں شروع ہو جاتی ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے بھی اس بارے میں چیزیں لکھی ہیں اور بڑے براڈ مائنڈڈ بن کے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے عدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے، حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، اس کے ڈائلاگ ان کے بعد بہت ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی ذات پر جو تنقیدات ہیں نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ان کے چاہنے والوں میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، یعنی صحابہ پہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے، ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے ہیں، لہذا وہ کھلے عام صحابہ پہ تنقیدات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تنقیدات کرنے والے کے جو اپنے مریدین ہیں، جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے اس بزرگ جو تنقید کر رہے ہیں نا، اس پر تنقید برداشت نہیں کرتے، ایک دم طیش میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کہ آپ اگر ان کے کسی ایپ پر بتائیں کہ انہوں نے یہ غلط لکھا تو وہ لڑنے وڑنے پر آ جائیں گے۔ تو یہ عجیب قسم کا ہے کہ آپ خود اتنے بڑے شخصیت پرست ہے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہو اس کی ذات پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پہ تو آپ ایک دم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور وہ حضرت عثمان پہ تنقید کر رہے ہیں، کبھی جناب حضرت معاویہ پہ تنقید کر رہے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ بن عمر پہ تنقید ہو رہی ہے، کبھی عبداللہ بن عباس پہ تنقید ہو رہی ہے، ان پہ جناب آپ کو غصہ نہیں آتا۔ بالکل، تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کا وہ دفاع کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ معصوم علی الخطا تھے، وہ یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ ہے محفوظ تھے وہ۔ تو ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کی توبہ، جیسے استاد جی نے بھی بتایا کہ لو قسمت بین 70 رجلا من اہل المدینہ لوسعتہم، حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ سے گناہ ہوا، آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ میں 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کا مقام بہت بڑا تھا جو نصوص سے ثابت ہے، تو ان پر تنقید کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اجتہادی خطا تو انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہے۔ مجتہد جس کے اندر اجتہاد کی شرائط موجود ہوں، وہ اگر کسی اجتہادی غلطی میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، تنقید کا مستحق نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا اجتہاد برحق رہا وہ دور اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اجر سے نواز رہے ہیں آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔